کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین سے لے کر نبی کریم کے بچپن اور جوانی تک کے واقعات مختصر میں آپ کے سامنے پیش کیے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک تو اللہ نے بعد میں عطا کیا، لیکن نبی کی طبیعت کو شروع ہی سے اللہ نے نیک بنایا تھا۔ ہر اچھی عادت ہمارے نبی کا طریقہ کار تھی۔ وہ لوگوں کے ساتھ اتنا پیار اور محبت کا سلوک کرتے تھے، ان کے شان دل نوازی اور ان کی اچھی اچھی خوبیوں کے لیے کے تعلق سے میں نے بہت سارے واقعات بیان کیے۔ ایک واقعہ آپ سن لیں، یہ واقعہ بھی قرآن کے نزول کے پہلے کا ہے، بلکہ کافی پہلے کا۔ اس واقعے کی ابتدا میں یہ سمجھے کہ ایک بچہ تھا جس کا نام تھا زید بن حارثہ کعبی۔ ان کی والدہ کا نام تھا سعدا، خاندان بان سے تھیں وہ۔ زید بن حارثہ مکے کے رہنے والے نہیں تھے، ایک دور دراز خطے کے عرب کے کسی دوسرے علاقے کے تھے۔ یہ بہت چھوٹے بچے تھے کہ ان کی والدہ ان کو لے کر اپنے میکے گئی ہوئی تھیں۔ ننہال کے سفر میں اس زمانے میں خطرات بہت تھے۔ اتفاق سے ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے اس قافلے پہ حملہ کیا، مال تو سب لوٹ ہی لیا، جو کچھ بچے عورتیں تھیں ان کو بھی لوٹ لیا، ان پہ قبضہ کیا۔ قافلے والے اپنا بچاؤ نہ کر سکے اور لوٹ ماٹ کے چلے گئے۔ مال تو آپس میں ان لوگوں نے تقسیم کر لیا، اور زید نامی بچے کو ان لوگوں نے جو لوٹا اسے اغوا کیا اور لے جا کر اسے عکاظ کے بازار میں بیچ دیا۔ سالانہ جو منڈی عکاظ میں لگتی تھی، عرب میں کئی منڈیاں لگتی تھیں، جدہ میں لگتی تھی، مکے کے قریب عرفات کے قریب عکاظ میں لگتی تھی، طائف میں لگتی تھی، ذوالمجاز، مجنہ، عکاظ، یہ سالانہ میلے لگتے تھے جس میں ہر طرح کا سامان بکتا تھا، لونڈی اور غلام بھی بکتے تھے، جانور بھی بکتے تھے۔ اتفاق دیکھو، زید بن حارثہ کا مقدر بہت اچھا تھا۔ ان کو بیچنے کے لیے منڈی میں جب لایا گیا تو خریدنے والے مکے کے بڑے عزت دار شخص تھے جن کا نام تھا حکیم ابن حزام۔ بات دراصل یہ ہے کہ جن ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہم نے ذکر خیر کیا، انہی خدیجۃ الکبریٰ کے سگے بھتیجے تھے حکیم ابن حزام۔ اور خدیجۃ الکبریٰ خوشحال پیسے والی خاتون تھی، ان کو گھر کے کام کاج کے لیے ایک بچے کی ضرورت تھی، تو انہوں نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ میں تو بازار جاتی نہیں، عکاظ کی منڈی میں جانا، کوئی ہونہار بچہ دکھے گا تو خرید لانا، پیسے میں دے دوں گی۔ یہ اپنی اس پھوپھی کا بڑا کام کرتے رہتے تھے۔ یہ گئے جب عکاظ کی منڈی میں تو ان کی نگاہ انتخاب زید بن حارثہ پہ پڑی، تو جو لوگ بیچ رہے تھے ان سے سودا کیا، 400 درہم میں سودا طے پایا، 400 درہم ان کو دے دیا، بچہ لے لیا، لا کے اپنی پھوپھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو اپنے بچوں کی طرح رکھنے لگی، کیونکہ 4 بچے تو ان کے پہلے سے تھے، لیکن انہیں اس لیے خریدا تھا کہ یہ غلام ہے، نوکر رہے گا، گھر کے کام کاج کرے گا۔ اور ابھی انہیں کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی خدیجہ کا نکاح ہوا۔ اب نکاح جب ہمارے نبی سے حضرت خدیجہ کا ہوا تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ اپنے شوہر نامدار کی خدمت کے لیے میں اس بچے کو دے دوں۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے کو پیش کیا،
اور زید سے کہا کہ زید آج سے یہ تمہارے مالک ہیں، تم ان کی خدمت کیا کرنا، یہ جو کہیں ان کی بات مانا کرنا، یہ تمہارے مالک ہیں، آج سے تم انہی کی خدمت میں رہو گے، اب کوئی گھر کا اور دوسرا کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ سوچا تھا کہ شوہر نامدار ہیں، چھوٹے چھوٹے کام جو بچوں سے کروانے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کریں گے، لیکن ہمارے نبی تو ہمارے نبی ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس ہیں، ہر غریب بچے کمزور سے محبت کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان بچے کو پایا، اپنے قریب بلایا، دست شفقت پھیرا، اب پوچھنے لگے کہ تم کون ہو، کیا ہو، کیسے ہو؟ بچے ذرا سمجھدار تھے، سب بتا دیا کہ کچھ دن ہوئے ننیال جا رہے تھے، ڈاکو لوگ آ کے لوٹ گئے، بیچ دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اعلان کیا، اے زید آج سے میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تجھے اس بات کا اختیار ہے کہ تیرے ماں باپ اگر مل جائیں تو تو ان کے ساتھ جا سکتا ہے، آج سے تو آزاد، البتہ جب تک کہ تیرے گھر والے نہیں ملتے ہمارے ساتھ رہو، کھاؤ پیو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ساتھ میں بٹھانا، کھلانا، پلانا، سلانا، کپڑے کا خیال رکھنا، بچوں کی ضروریات پوری کرنا۔ اگرچہ وہ غلام تھے، کچھ بھی نہیں کرتے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، زمانے کا دستور وہی تھا، لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم تو غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے آئے تھے۔ ایک شاعر نے کہا ہے، حفیظ جالندھری نے، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، وہ نبی کی غلامی ہے۔ تو زید بن حارثہ کو آزاد تو کر دیا، لیکن بچوں کی طرح پالا، اس میں کئی سال لگ گئے، وہ نبی کریم کی خدمت ہی میں رہے، اور ابھی تک قرآن نازل نہیں ہو رہا ہے۔ اتفاق کی بات کہ بنی کلب کا ایک قافلہ حج کے لیے آیا، اور مکے کے قیام کے دوران ان لوگوں کی نگاہ اس بچے پہ پڑی، بچے کو دیکھا تو پہچان لیا، ارے یہ تو بنی کعب بنی معن کا بچہ ہے، یہ تو حارثہ کا بیٹا لگتا ہے۔ اس کو بلایا، اس سے بات چیت کی کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو بتایا زید، ابا کا نام حارثہ، والدہ کا نام سعدا۔ ارے یہ تو وہی بچہ ہے، اور ساری علامتیں پوچھی تو یقین ہو گیا کہ یہ تو وہی بچہ ہے جو ہمارے تعلق والے خاندان کا ایک بچہ جو غائب ہو گیا۔ تو اس سے پوچھنے لگے کہ تم یہاں کب سے ہو؟ کہا کہ وہ تو مجھ کو بیچ دیے تھے مارکیٹ میں، اوکاس کی منڈی میں، جب سے یہاں ہوں۔ کیسے ہو؟ کہا بہت اچھا ہوں۔ کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ کوئی تکلیف ہو تو ہم کوشش کریں گے۔ نہیں کوئی تکلیف نہیں، بالکل گھر جیسا، بلکہ گھر سے اچھا ہے، آرام ہے۔ تمہارے مالک تم کو ستاتے تو نہیں؟ کہا نہیں، مالک تو مجھے بیٹوں کی طرح پیار کرتے ہیں۔ حیرت تو ہوئی کہ اس زمانے کے دستور کے خلاف تھا۔ آج ہمارے یہاں نوکروں کے ساتھ ہم غلاموں سے بدتر سلوک کرتے ہیں، نوکروں کو عزت نہیں دیتے تو غلاموں کو کیا دیں گے؟ غلام تو زر خرید ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں کیسے غلاموں کے ساتھ غلط سلوک ہوتا ہوگا؟ ایسے میں یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ تو بہت اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ بہرکیف وہ لوگ وہاں سے رخصت ہوئے، اپنے قبیلے میں گئے۔ جانے کے بعد حضرت زید کے والد سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ تم جس بچے کی جدائی میں اتنے آنسو بہاتے ہو، ان کی جدائی میں کتنے مرثیے تم نے لکھ دیے، کتنی شاعری کر دی، ایسے درد بھرے اشعار، وقت ہوتا تو وہ اشعار میں پڑھ کے سناتا آپ کو۔ ایسے درد بھرے اشعار، وہ ایک باپ کے دل سے پوچھو اس کے بیٹے کو اگر جدا کر دیا جائے تو کیا ہوتا؟ اب وہ مل نہیں رہا ہے، بچہ کہاں ہے؟
اب برسوں ہو گئے، لیکن بچے کی محبت نہ باپ کے دل سے گئی، نہ ماں کے دل سے گئی، نہ خاندان والوں کے دل سے گئی۔ ان سے جا کر جب بنی کلب کے لوگوں نے کہا کہ ہم مکے گئے تھے، وہاں تو تمہارا بیٹا ہم کو دکھائی دیا، اور یقین جانو کہ تمہارا ہی بیٹا ہے، ہم نے ہر طریقے سے اس کو آزما لیا، پرکھ لیا، جانچ لیا، پہچان لیا۔ تو زید کے باپ حارثہ اپنے بھائی کو لے کر، اس کے بھائی کا نام تھا کعب، تو حارثہ اور کعب یہ دونوں اپنے بچے کو لینے کے لیے اپنے علاقے سے مکے آئے۔ مکے میں آ کے اس دور کے مطابق جو کچھ بھی عمرہ وغیرہ کیا ہو، خبر لینے لگے کہ بھئی یہاں ایک ایسا بچہ ہے، ایک ایسا بیٹا ہے، غلام ہے، وہ کسی کے یہاں ہے، کسی شریف کے یہاں۔ تلاش کرتے کرتے الحمدللہ وہ اپنے بیٹے تک پہنچ گئے۔ بیٹے تک پہنچنے کے بعد بچے کو دیکھا تو بچہ ان کو دیکھ کے ذرا کترانے لگا۔ ان لوگوں نے معلوم کیا کہ یہ بچہ ہے کس کا غلام، تو کہا محمد ابن عبداللہ کا۔ تو وہ ہمارے نبی کی بارگاہ میں یہ دونوں بھائی پہنچے۔ جب نبی کی بارگاہ میں پہنچے تو دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلو میں یہ بچہ بیٹھا ہے، بالکل ان کے دامن سے سمٹ کے، اور اس حال میں ہے کہ یہ دونوں چچا اور باپ بیٹھے ہیں۔ یہ ان کی طرف دیکھ رہے تو کنکھیوں سے ان کی طرف جا بھی نہیں رہا ہے، دیکھ بھی نہیں رہا ہے، بس دور دور سرکار کے دامن میں لپٹا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے مسافروں، بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام حارثہ ہے، یہ میرے بھائی کعب ہیں، اور یہ جو بچہ آپ کے پہلو میں ہے، آپ کا غلام ہے، ہم نے سنا یہ میرا بیٹا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا، اچھا آپ کا بیٹا ہے۔ پھر بچے سے کہا بیٹے ان کو جانتے ہو، یہ کون ہے؟ تو حضرت زید نے برجستہ کہا یہ تو میرے ابا ہیں۔ کہا ان کو جانتے ہو، یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے چچا ہیں۔ کہا وہ اچھے سے پہچانتے ہو؟ تو کہا ہاں جانتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اب کہو کیا کہنا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے یہ زرخرید غلام ہیں، آپ جتنا تاوان کہیں ہم دے دیں، جتنا پیسہ آپ متعین کریں ہم دینے کو تیار ہیں، مالک کا دیا بہت ہے، ہم دے دیں گے، ہمارا بچہ ہم کو دے دو، ہمارا بیٹا ہمارے نظر کا ٹکڑا، ہمارا نور نظر لخت جگر مل جائے، پورے خاندان بھر کی خوشیوں کا سامان ہو جائے۔ برسوں سے ہم اس کی تلاش میں ہیں، آپ جتنا پیسہ کہیں لے لیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارا بچہ ہم کو دے دیں۔ کیونکہ اس دور کے دستور کے مطابق کوئی زبردستی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ بازار سے خریدا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات پیسے کی نہیں ہے، بات تو من کی ہے۔ تم اگر اس بچے کو لے جانا چاہتے ہو تو بخوشی لے جاؤ، پیسے کی کوئی بات نہیں، لیکن میں ایسے لے جانے نہیں دوں گا۔ پہلے اس بچے سے تو پوچھ لو یہ جانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں۔ اگر یہ جانے کے لیے تیار ہو تو بخوشی لے جاؤ، ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے، اور اگر یہ تیار نہ ہوگا تو پھر میں تمہیں لے جانے نہیں دوں گا۔ تو ان لوگوں کے دل میں ایک اور زیادہ امید جاگی کہ اب تو یہ بچہ ہم کو مل جائے گا، کیونکہ قانون قدرت ہے، قانون فطرت ہے، اپنے ماں باپ تو اپنے ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کہا کہ ہاں ہاں آپ پوچھ لیجئے بچے سے، ہم ہی اس کے باپ ہیں، ہم ہی اس کے چچا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اے زید یہ بتاؤ یہ تمہارے ابا پہچان رہے ہو، یہ چچا ہیں پہچان رہے ہو؟ ہاں۔ یہ دونوں تمہیں لینے آئے ہیں، اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم ان کے ساتھ جاؤ کہ نہ جاؤ، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو بخوشی جا سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں۔
جیسے ہی انہوں نے کہا یہ نبی کریم کے چادر مبارک میں چھپ گئے. نبی کی چادر میں چھپ کے وہیں سے کہتے ہیں کہ میں اتنا نادان تھوڑے ہوں, اتنا کم عقل تھوڑی ہوں کہ آپ کے دامن رحمت کو چھوڑ کے ان کے ساتھ چلا جاؤں گا. آپ نے مجھے جو پیار, محبت, اخلاص اور جو عزت دی ہے, آپ سے مجھے اتنی محبت ہے کہ میں ماں باپ کے ساتھ نہیں رہوں گا, اب پوری زندگی آپ کی خدمت میں رہوں گا. جیسے ہی یہ بات ہوئی ان کے ماں باپ کی آنکھوں میں, ان کے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. چچا بھی حیران. ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو زید خود نہیں چاہتا تمہارے ساتھ جانے, تو میں زبردستی تو لے جانے نہیں دوں گا. اب پیسے کی کوئی بات چیت ہی نہیں, بچہ چاہتا تو آپ لے جاتے, میں نے پہلے ہی کہہ دیا. یہ نہیں چاہتا تو ایسی صورت میں لے جانے نہیں دوں گا. تو زید کے باپ نے کہا کہ خیر اگر آپ نہ بھی لے کے جانے دیں کوئی بات نہیں, ہمیں اب اطمینان ہو گیا ہے, ہمارا بچہ ہم جیسے نہیں پالیں گے اس سے اچھے ڈھنگ سے آپ پال لیں گے, ہمیں اپنے بچے کی طرف سب کوئی فکر نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحیمی دیکھو, رحمت للعالمینی دیکھو. ان دونوں بھائیوں کے دل کو رکھنے کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مزید ایک کام کیا. ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو اب میرے ساتھ تم چلو. یہ کہہ کر حضرت زید بن حارثہ کا ہاتھ ہمارے نبی نے پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر حرم میں لے کے آئے. حرم میں آ کے حتیم میں آ گئے. حتیم میں آنا یعنی خانہ کعبہ میں داخل ہو جانا. اور اس زمانے میں جب کسی اہم بات کا اعلان کرنا ہوتا تھا عوامی سطح پر تو لوگ حتیم میں آ کے اعلان کرتے تھے. یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ ہم پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ فیصلہ کر رہے ہیں, بڑی اہمیت دے رہے ہیں اس معاملے میں, تاکہ اعلان عام کر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم مقدس میں تشریف لے گئے, ساتھ میں حضرت زید بن حارثہ کا ہاتھ لے کے گئے. وہاں پہنچنے کے بعد حضرت زید کو کہتے ہیں, ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے اٹھایا اور کہا اے مکے والو, اے قریش کے لوگوں گواہ رہنا, آج سے میں نے زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. آج سے میں نے اسے متبنہ بنا لیا. آج سے کوئی اسے زید بن حارثہ نہ کہے, آج سے یہ زید ابن محمد ہے. میرے دوستو خدا کی قسم حضرت زید کے مقدر پر ہم جیسے اربوں خربوں کی قسمت قربان, نبی جسے اپنا بنا لے اس کی عظمت کا کیا ٹھکانہ. زید بن حارثہ کو اس دن کے بعد سے لوگوں نے زید ابن محمد کہہ کر پکارنا شروع کیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد تو پہلے ہی کر دیا تھا, اب اور زیادہ خیال رکھنے لگے. بیٹا تھا نہیں آقا کریم کو, بیٹیاں تھیں لیکن بیٹے کی طرح پالا. اور جب وہ کچھ بڑے ہو گئے, شادی کے لائق ہو گئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی بی بی برکت یعنی ام ایمن سے کر دی. ام ایمن یہ بھی کنیز تھی اور ان کے والد سے ترکے میں ان کو ملی تھی. یہ وہی ام ایمن ہے جن کے بارے میں بارہا بتا چکا کہ یہ وہی خاتون ہے جو نبی کریم کو بچپن میں نہلاتی تھیں, دھلاتی تھیں, ان کے کپڑے بدلتی تھیں, ان کا خیال رکھتی تھی, ان کو کھانا کھلاتی تھیں. مدینے جانا ہوا سفر میں تو ساتھ گئی تھیں, واپس ساتھ میں لے کے آئی تھیں. انہیں بھی نبی کریم نے آزاد کر دیا تھا, اور آزاد کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جہاں چاہے چلا جائے, خود جہاں چاہے رہے. اب مالک کا حق اس پر نہیں رہتا. لیکن بی بی ام ایمن نبی کی عادات, اطوار, اخلاق, کردار سے اتنی خوش تھی, کہنے لگی کہ آزادی اپنی جگہ لیکن قدم ناز مصطفیٰ میں نہیں چھوڑ سکتی. نبی کے گھر ہی رہی زندگی بھر. ہجرت ہوئی تو مدینے میں ہجرت کر کے گئی تو بھی نبی کے ساتھ ہی رہی.
اور نبی کریم بھی انہیں امی جان ہی کہہ کر پکارتے رہے، یہاں تک کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس منہ بولے بیٹے زید کی شادی اسی ام ایمن سے کر دی۔ ام ایمن سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام تھا اسامہ بن زید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ بسا اوقات لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا تھا کہ نبی کریم اپنے نواسوں سے زیادہ اسامہ سے محبت کرتے، یہاں تک کہ صحابہ کرام میں یہ بات مشہور ہو گئی۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ یہ تو حب النبی ہے، یعنی یہ وہ ذات ہے جو محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہے۔ اور جب صحابہ کرام کو نبی کی بارگاہ میں کوئی سفارش کرنی ہوتی اور کسی سے بن نہ پاتی، ہمت کسی کی نہ پڑتی، تو حضرت اسامہ سے کہتے کہ آپ کہیے نا، اور نبی کہہ دیتے تھے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان سے اتنی محبت کرتے تھے جیسے سگا پوتا۔ یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ گئے، آپ سن کے حیرت کریں گے کہ اپنے نواسوں کو نبی نے اپنی اونٹنی پہ نہیں بٹھایا، اپنی اونٹنی پر حضرت اسامہ ابن زید کو اپنے ساتھ اپنے آگے بٹھا کے لے۔ دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ کالے رنگ کا بچہ اسامہ وہ نبی کو اتنا پیارا ہے کہ فتح مکہ کے دن اپنی اونٹنی پر سوار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گئے۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو اندر میں لے جانے کی بجائے حضرت بلال حبشی کو ساتھ لے گئے اور حضرت اسامہ ابن زید کو ساتھ میں لے کے گئے۔ خانہ کعبہ کی تالا کھلوا کے جب سرکار اندر گئے تو سارے صحابہ تو نہیں گئے، ارے 10,000 تو خالی سپاہی تھے جو سرکار کے ساتھ آئے تھے فتح مکہ میں، اور حجۃ الوداع کے موقع پہ تو لاکھوں لاکھ تھے، تو سب کو کیسے لے کے جاتے؟ لیکن اس وقت بھی نبی کریم حب النبی حضرت اسامہ ابن زید کو اپنے ساتھ اندر لے کے گئے۔ اسامہ ابن زید کا ایک واقعہ اور یاد آیا بچپن میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی پلتے تھے، اب ظاہر سی بات ہے رنگ کالا تھا، کالی ماں کے بیٹے تھے اور کچھ ناک بھی تھوڑی چپٹی تھی، بچے تھے، ناک بہہ رہی تھی، رطوبت بہہ رہی تھی۔ ایسے میں بی بی عائشہ صدیقہ کے مکان میں سرکار جلوہ فرما تھے، حضرت اسامہ چلتے چلتے لڑکھڑائے دروازے پہ گر گئے، دروازے پر گرے تو ان کی ناک میں مار لگی تو ناک سے خون جاری ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ سے کہنے لگے ارے عائشہ دیکھو اسامہ کو اٹھاؤ پکڑو، دیکھو خون بہہ رہا۔ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میری عمر کم تھی، میری تو بچی ہی تھی، یہی 8-10 سال کی تھی۔ کہا کہ میں جب قریب گئی تو خون بھی بہہ رہا تھا، ناک سے رطوبت بھی بہہ رہی تھی، تو مجھ کو کراہت ہوئی، اس کراہت کی وجہ سے میں ذرا جھجک رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری جھجک دیکھی خود آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے دست مبارک سے حضرت اسامہ کے بہتے ہوئے خون کو اور اس رطوبت کو صاف کیا۔ اتنی محبت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کا انداز یہ تھا کہ جب ایک موقع پر غالباً حجۃ الوداع ہی کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اور ایک خاتون، اتفاق سے اس کا بھی نام فاطمہ تھا، وہ کسی بڑے امیر گھرانے کی تھی، بڑے امیر گھرانے کی تھی، شریف گھرانے کی تھی، بہت پیسے والے گھرانے کی، عزت دار لوگ تھے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس خاتون سے غلطی ہو گئی، اس نے چوری کر لی۔ اسلام کا قانون تو اسلام کا قانون ہے، سب کے لیے ایک۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوا، آقا کریم نے جو
कार्रवाइयाँ थी पूरी की, गवाहियाँ गुजरी, जुर्म साबित हो। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुरान में है कि चोरी मर्द करे या औरत, अस्सारिक़ वस्सारिक़तु, मर्द चोरी करे या औरत, उसका हाथ पहुँचे तक काटा जाएगा। जुर्म साबित हो गया है, इसका हाथ काट दिया जाए। मक्के में एक हलचल मच गई कि इतने बड़े घराने की, इतने मशहूर घराने की खातून का हाथ काटा जाएगा तो बड़ी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, कोई सूरत निकल आए। तो ये नए नए मुसलमान हुए थे। इन लोगों ने सहाबा किराम से कहा कि हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ती नबी की बारगाह में, अगर अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर सिफारिश कर दे, इसके बदले में जो चाहे जुर्माना आयद कर दे, उसका हाथ न काटा जाए, जिंदगी बच जाएगी। तो नबी करीम की बारगाह में सिफारिश करने की किसी की हिम्मत न पड़ी, क्योंकि कुरान के हुक्म के मुताबिक सरकार ने फैसला किया था। जब किसी की हिम्मत न पड़ी तो उन लोगों ने भी कहा कि नहीं, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ। तो लोगों ने कहा कि अगर सिफारिश करवानी है तो उसामा इब्न ज़ैद से सिफारिश करवाओ, वो नबी के प्यारे हैं, नबी के दुलारे हैं, हिब्बुन नबी हैं, नबी के महबूब हैं। उनसे कहो अगर वो नबी की बारगाह में सिफारिश कर दें तो कर दें, और तो किसी की हिम्मत नहीं। उसामा इब्न ज़ैद से उन लोगों ने मुलाकात की। उसामा इब्न ज़ैद अभी बच्चे ही थे, नौजवान थे। आए नबी की बारगाह में सिफारिश की। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफारिश सुनी तो, लेकिन कुरान का हुक्म है, कानून फिर कानून है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़ब और जलाल के आलम में फरमाया, अल्लाह के कानून पर अमल करने के लिए उसके खिलाफ किसी की सिफारिश न सुनी जाएगी। और सुन लो, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा ये जुर्म करती तो मैं उसके भी हाथ काटने का हुक्म देता। ये तो फातिमा बिन्त कैस है, इसका हाथ जरूर काटा जाएगा। हाथ काटा गया। यहां मैं बताना सिर्फ ये चाहता हूं कि जहां बड़े बड़े सहाबा की हिम्मत न पड़ती थी सिफारिश की नबी की बारगाह, वहां हज़रत उसामा इब्न ज़ैद सिफारिश कर लेते थे। और वजह क्या थी? वजह यह थी कि वो हज़रत ज़ैद के बेटे थे, और ज़ैद का बेटा होने की वजह से, और उम्मे ऐमन के बेटे थे, उम्मे ऐमन का बेटा होने की वजह से नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते थे। और ये है नबी करीम की वो शान रहीमी कि नबी करीम अमीर गरीब नहीं देखते थे, छोटा बड़ा नहीं देखते थे, काला गोरा नहीं देखते थे, बल्कि नबी करीम की मोहब्बत उसके लिए ज़्यादा होती थी जो ज़्यादा कमज़ोर होता था। इसीलिए हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का एक जुमला याद आ गया। जिस दिन उनको खलीफा बनाया गया तो मिंबर पर खड़े होकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि अल्लाह की तरफ से रसूलुल्लाह के सदक़े मुझे खिलाफत सौंपी गई। ऐ लोगों, मैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत करूँगा। और सुनो, कोई ये न समझे कि मैं ख़ानदानी, नस्ली और रुपये पैसे की बुनियाद पर किसी के साथ रहूँगा। तुम में जो ज़्यादा कमज़ोर है वो मुझसे ज़्यादा करीब, जो जितना गरीब है वो मुझसे ज़्यादा करीब है, और जितना कमज़ोर है वो मेरे नज़दीक उतना ज़्यादा पावरफुल है। हकदार को हक दिलाने के लिए मैं कभी पीछे ना हटूँगा। ये सबक दिया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत करीमा कि अपने ग़ुलाम हो, कनीज़ हो, लौंडी हो या नौकर हो, चाकर हो, उनके साथ गलत सलूक नहीं करना चाहिए, अच्छा सलूक करना चाहिए, उनके साथ प्यार और मोहब्बत का सलूक करना चाहिए, और सबकी भलाई के काम करने चाहिए। यही अल्लाह ने हमें सबक दिया। 2-3 मिनट में
حضرت زید بن حارثہ کا ایک اور واقعہ عرض کر دیں کہ حضرت زید بن حارثہ زید ابن محمد تو کہلاتے رہے، لیکن اسلام کے قانون کے مطابق منہ بولا بیٹا سگا بیٹا ہو نہیں سکتا۔ شریعت کا قانون، قرآن کا قانون، اور اس قانون کو نافذ کرنا تھا، تو اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے اللہ نے کچھ ایسے اسباب پیدا کیے کہ نبی کی ایک پھوپھی ذات بہن تھی حضرت زینب بنت جہش، وہ شہزادی تھی قریش کی، اور نبی کریم پر ایمان لا کے ہجرت کر کے مدینے پہنچی تو نبی کریم نے خود اعلان کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ زید بن حارثہ کا نکاح زینب کے ساتھ کر دوں۔ یہ نکاح صرف اس لیے کیا تھا کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اسلام میں خاندانی بڑائی چھوٹائی نہیں ہوتی، خاندانی اونچ نیچ اسلام کے نزدیک نہیں، کالا رنگ گورا رنگ یہ خاندان کا وہ خاندان کا، یہ نیچی ذات کا وہ اونچی ذات کا، یہ ذات برادری کا اور آقا اور غلام کا کانسیپٹ اسلام کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ قرآن کا اعلان ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ شادی کا اعلان کیا، اللہ کا حکم ہوا کہ نبی کے حکم کے خلاف تم سوچ بھی نہیں سکتے، تو حضرت زینب بنت جہش کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے ہو گیا، لیکن وہ بڑے گھر کی تھیں، شہزادی تھیں، قریش کے خاندان کی، کچھ اپنی خاندانی خوبو تھی، اور یہ کچھ بھی تو زرخرید غلام تھے خاندان کے، اگرچہ آزاد کیے گئے، میاں بیوی میں جمی نہیں۔ اور کچھ دنوں کے بعد نبی کے سمجھانے کے باوجود حالات ایسے ہوئے کہ مجبور ہو کر حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی، اور اللہ کو یہ قانون نافذ کرنا تھا کہ منہ بولا بیٹا شرعی طور پر حقیقی بیٹے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ قانون آپ سمجھ لیں، آج بھی ہمارے سماج میں منہ بولے بیٹے کو نام وغیرہ جب لکھاتے ہیں تو وہ جو گود لیتا ہے اسی کا نام وغیرہ لکھاتے ہیں، شادی کارڈ میں بھی، اس میں بھی، اس میں بھی۔ یہ جائز نہیں ہے، اور اس قانون کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر کے حضرت زینب کا نکاح رسول اللہ سے کر دیا۔ لوگوں نے چیمگوئیاں مچائیں، شور مچایا کہ کل تک یہ بہو تھی، منہ بولا بیٹا صحیح متبنہ تھا، گود لیا بیٹا تھا۔ اس زمانے میں گود لیے بیٹے کی حیثیت بالکل سگے بیٹے جیسی ہوتی تھی، جائیداد میں حصہ بھی ملتا تھا، اور اس کی بیوی سگی بہو کے مثل ہوتی تھی۔ لیکن اسلام نے اس قانون کو مٹانا چاہا، تو قرآن اللہ نے فرمایا کہ اور اے محبوب جب، اور یہ بھی سن لے، بڑی پیاری بات یاد آئی، پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے سوائے ایک کے، کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے، صرف ایک صحابی کا نام قرآن میں ہے، وہ یہی حضرت زید بن حارثہ۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی کہ اور جب زید نے اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کر کے آزاد کر دیا تو اے محبوب ہم نے آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا، یعنی اس کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا۔ تو یہ شادی اللہ نے کی، اللہ نے قرآن کی آیت اتار کر حضرت زینب کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی، اور مقصد یہ تھا کہ وہ قانون جو منہ بولے بیٹے کا قانون ہے، یہ جو غلط قانون ہے، وہ دنیا کے سامنے ثابت ہو جائے، اور نبی کریم اپنی مثال پیش کر کے صحیح قانون اسلام اور قرآن دنیا کے سامنے پیش کرے۔ اللہ نے اسی موقع پہ یہ آیت بھی نازل کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبیوں کے خاتم، یہ خاتم النبیین ہیں۔ اب